بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مدح کرم دلا ہر کے بنہاد خانے کرم بشد نام دار جہان کرم کرم نام دار جہانت کند کرم کام گارے امانت کند ورائے کرم در جہاں کار نیست وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست کرم مایہ شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود دل عالم از کرم تازہ دار جہاں راز بخشش پر آوازہ دار ہما وقت شو در کرم مستقیم کہ ہست آفرینندہ جاں کریم۔ ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ الفاظ کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ آپ کو آئے۔ الفاظ کو صحیح ادا کرنا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کسی بھی زبان میں کہ آپ الفاظ کو صحیح پڑھیں۔ در مدح کرم دلا ہر کے بنہاد خانے کرم بشد نام دار جہان کرم کرم نام دار جہانت کند کرم کام گارے امانت کند ورائے کرم در جہاں کار نیست وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست کرم مایہ شادمانی بود کرم حاصل زندگانی بود دل عالم از کرم تازہ دار جہاں راز بخشش پر آوازہ دار ہما وقت شو در کرم مستقیم کہ ہست آفرینندہ جاں کریم۔ مدح کا معنی ہوتا ہے مہربانی، تعریف، اور کرم کا معنی مہربانی۔ در مدح کرم کا معنی ہوگا مہربانی کی تعریف کے بیان میں، مہربانی کرنا دوسروں پر، دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، یہ بہت اعلیٰ خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں نا اللہ ان پر رحم فرماتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ مہربانی، اچھا رویہ، یہ بہت اعلیٰ خوبی ہے۔ اسی لیے یہ جو اس کتاب میں انہوں نے نصیحتیں کی ہیں، جو اعلیٰ اخلاق انہوں نے بیان کیے ہیں، تو ان کا آغاز یہ کس سے کر رہے ہیں؟ مہربانی سے۔ وہ اسی حدیث کا کسی نے شعر میں ترجمہ بھی کیا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر، کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا اگر تم زمین والوں پہ مہربانی کرو گے۔ دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، دلا میں آخر میں جو الف ہے یہ وہی ہے جو کریما کے آخر میں تھا۔ کیا معنی ہوگا؟ اے دل، یہ پکارنے کے لیے، ندا کے لیے آتا ہے۔ دلا کا معنی اے دل، ہر کے جس کسی نے بنہاد رکھا، نہادن مصدر ہے،
جس کا معنی ہوتا ہے رکھنا، اس سے یہ لفظ بنا ہے۔ بنہاد، بنہاد کا معنی رکھا، با الگ ہے، با الگ ہے، نہاد الگ ہے، بنہاد یہاں ملا کے لکھا اور پڑھا جا رہا ہے رکھا۔ خوان کرم، مہربانی کا دسترخوان، یعنی رکھا کی بجائے ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں اگر با محاورہ کریں کہ بچھایا، جس نے مہربانی کا دسترخوان بچھایا۔ باشد کا معنی ہو گیا، یہ شدن مصدر ہے، آگے پڑھیں گے آپ، اس سے بنا ہے۔ با یہاں بھی زائد ہے، یعنی با کا کوئی ترجمہ نہیں، جس طرح بنہاد میں با کا کوئی ترجمہ نہیں، یہاں بھی نہیں۔ شد کا معنی ہو گیا۔ نامدار، مشہور، نامدار معنی مشہور، نامدار دو لفظوں سے یہ بنا ہے نا، نام رکھنے والے، جس کا نام ہو، دنیا میں جس کا نام ہو یعنی مشہور ہو۔ نامدار جہان کرم، یہ سارا آپس میں ملا ہوا ہے، یہ تین لفظ ملے ہوئے ہیں۔ مہربانی کے جہان میں مشہور، بشد کا معنی ہو گیا۔ اے دل، جس کسی نے مہربانی کا دسترخوان بچھایا، وہ مہربانی کے جہان میں مشہور ہوا، وہ مہربانی کے جہان میں مشہور ہوا۔ اے دل، جس کسی نے مہربانی کا دسترخوان بچھایا، وہ مہربانی کے جہان میں مشہور ہوا۔ مہربانی کا دسترخوان بچھانے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا۔ کرم نامدار جہانت کند، نامدار کا معنی مشہور پہلے آ چکا ہے۔ جہان اور تا یہ الگ الگ ہیں۔ جہان کا معنی آپ جانتے ہیں دنیا، تا کا معنی بھی پیچھے پڑھ چکے ہو، کیا ہوتا ہے؟ تیرا یا تجھے، تیرا یا تیری یا تجھے، یہاں اس کا ترجمہ ہوگا تجھے۔ کند، کند کا معنی کرتا ہے، یہ معنی اگر نہیں لکھا تو لکھ لیں، کردن مصدر سے ہے، کردن مصدر سے کند کرتا ہے یا کرتی ہے یا کرے گا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ کامیاب، کامگار کا معنی ہوتا ہے کامیاب، کامگار۔ امان کا معنی ہے سلامتی، اور تا کا وہاں بھی یہی ترجمہ ہوگا تجھے۔ کند پھر آیا ہے وہی لفظ دوبارہ، کرتا ہے یا کرے گا یا کرے گی، یہ سب ترجمے ہو سکتے ہیں اس کے۔ کرم نامدار جہانت کند، مہربانی تجھے جہان میں مشہور کر دے گی، مہربانی تجھے جہان میں مشہور کر دے گی۔ مہربانی تجھے امن حاصل کرنے میں، سلامتی حاصل کرنے میں کامیاب کر دے گی، یعنی اگر لوگوں پر کوئی بندہ مہربانی کرتا ہے تو وہ مشہور بھی ہو جاتا ہے اور اسے سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ سلامتی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پھر جن لوگوں کے ساتھ اس نے نیکی کی ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس نے رحم دلی کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی جان بچا لیتے ہیں، بعض اوقات اس کے کام آ جاتے ہیں، خطرے سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ مہربانی تجھے جہان میں مشہور کر دے گی، مہربانی تجھے سلامتی حاصل کرنے میں کامیاب کر دے گی۔ ورائے کرم در جہاں کار نیست، ورا کا معنی ہوتا ہے بہت پرے، ٹھیک ہے، دور، لیکن یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ورائے کرم کا معنی کرم سے بڑھ کر، اس سے زیادہ بلند، اس سے زیادہ اعلیٰ، یہ ترجمہ ہوگا ورائے کرم، مہربانی سے بڑھ کر۔ در کا معنی کیا پڑا ہے؟ در جہان کا معنی کیا ہوگا؟ جہان میں۔ کار کام، کار معنی کام، نیست نہیں ہے، نیست معنی نہیں ہے۔ مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں، مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے، یعنی اس سے اعلیٰ، اس سے اونچا وہ کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا تعارف یہی کروایا نا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔
یہ لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے اور اس کو یہ خوبی پسند ہے۔ تو جو کام اللہ بھی کرتا ہے خود، تو اس کام سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے۔ وزیں، یہ تین لفظوں سے مل کر یہ بنا ہے۔ وزیں، ایک واو ہے جس کا معنی ہوتا ہے اور، دوسرا از ہے، از جس کا معنی ہوتا ہے سے، اور تیسرا این ہے، این کا معنی ہوتا ہے یہ یا اس۔ تو جب ان تینوں کو ملا کر پڑھیں گے تو از کا الف بھی گر جائے گا، این کا الف بھی گر جائے گا۔ یہ پچھلے سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ کسی بھی زبان میں جب بولتے ہیں ہم یا کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے جو حروف ہیں ان کو ہم گرا دیتے ہیں، یعنی ان کو حذف کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وزیں، کیسے پڑھیں گے؟ وزیں، وزیں، وزیں کا معنی ہوگا اور اس سے، گرم تر کا معنی زیادہ کامیاب، ویسے لفظی معنی تو ہے زیادہ گرم، لیکن چونکہ آگے بازار کا لفظ آ رہا ہے تو بازار کا گرم ہونا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بازار کا کامیاب ہونا۔ کہتے ہیں نا کہ آج بازار بڑا گرم ہے، مطلب ہے کہ بازار میں بڑا رش ہے، آج بڑی چیزیں بک رہی ہیں، سیل اچھی ہو رہی ہے، دکانداروں کے پاس گاہک بہت زیادہ آ رہے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں لوگ بہت زیادہ آئیں، رش ہو، تو کامیاب ہو جائے مارکیٹ، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ بازار گرم ہے۔ تو گرم تر کا معنی ہوگا زیادہ کامیاب۔ ہیچ، کوئی، ویسے ہیچ کا معنی گھٹیا بھی ہوتا ہے، ہیچ کا معنی کوئی بھی ہوتا ہے اور ہیچ گھٹیا چیز کو بھی کہتے ہیں، کسی نکمی چیز کو بھی۔ بازار نیست، ہیچ بازار نیست، کوئی بازار نہیں، اور اس سے زیادہ کامیاب، یعنی اس سے مطلب ہے مہربانی سے، مہربانی سے زیادہ کامیاب کوئی بازار نہیں ہے۔ مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے اور اس سے زیادہ کامیاب کوئی بازار نہیں ہے۔ کرم مایہ شادمانی بود، مایا دولت کو یا سرمائے کو کہتے ہیں، کسی بندے کے پاس جو ایسٹس ہوتے ہیں، جو پونجی ہوتی ہے، جو اس کے پاس جائیداد وغیرہ یا کچھ بھی چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مایا، سرمایہ بھی کہتے ہیں، مایا بھی کہتے ہیں، دولت۔ مایہ شادمانی کا معنی ہوگا خوشی کا سرمایہ، خوشی کی دولت، شادمانی خوشی۔ بود ہے، بود معنی ہے، مہربانی خوشی کا سرمایہ ہے، یعنی بندے کو دوسرے پر مہربانی کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی۔ اصل خوشی کیا ہے؟ دوسروں پر مہربانی کرنا۔ کرم حاصل زندگانی بود، حاصل خلاصے کو کہتے ہیں، نچوڑ کو کہتے ہیں، یا اصل مقصد کو کہتے ہیں۔ کرم حاصل زندگانی بود، کرم زندگی کا، مہربانی زندگی کا نچوڑ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی میں بندہ جتنے بھی کام کرتا ہے نا، تو ان میں جو اصل کام ہے نا، جو زندگی کا اصل جوہر ہے، ایسنس ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہی کام جو اس نے دوسروں پر مہربانیاں کی ہوئی ہیں، یہی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی زندگی کا نچوڑ ہے جو وہ دوسروں کے کام آیا، دوسروں پہ مہربانیاں کی۔ دل عالم از کرم تازہ دار، یہاں تک تو کرم کی، مہربانی کی فضیلتیں بیان کی ہیں نا، اب آخری دو شعروں میں وہ آپ کو، ہمیں سب کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جو اتنی اچھی خوبی ہے مہربانی کرنا، دوسروں پر رحم دلی کرنا، جب یہ اتنی اعلیٰ خوبی ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ خوبی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ دل عالم، عالم جہان کو کہتے ہیں، دل عالم کا معنی ہوگا جہان والوں کا دل، جہان والوں کا دل، یعنی دنیا میں رہنے والے لوگوں کا دل۔ از کرم، مہربانی سے، تازہ دار کا معنی ہے خوش رکھ، تر و تازہ، خوشی کے معنی میں بھی آتا ہے، تازہ دار کا معنی اس کو خوش رکھ، جہان والوں کا دل مہربانی سے خوش رکھ۔ جہاں را ز بخشش پر آوازہ دار، جہان اور عالم دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، عالم کا ہی ترجمہ ہے فارسی میں جہان۔ جہاں را، را کا لفظ بھی پیچھے کئی دفعہ آیا ہے، کا، کی، کے، کو، اس کا ترجمہ ہوتا ہے
جہاں را کا معنی جہان کو، جہان کو، زے بخشش مہربانی سے، بخشش یہ کرم کا ترجمہ ہے فارسی میں، کرم کو ہی فارسی میں بخشش کہتے ہیں، مہربانی۔ پر آوازہ، پر آوازہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور آوازیں کہاں سے آتی ہیں؟ جہاں کوئی رہ رہا ہو، جو جگہ آباد ہو، جہاں سارے مر کھپ جائیں تو وہاں سے تو آواز نہیں نہ آتی۔ آواز کا آنا کسی جگہ سے یہ سائن ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے کس کی؟ کہ یہ ایک زندہ جگہ ہے، یہاں لوگ رہ رہے ہیں۔ پر آوازہ کا اسی لیے ہم نے ترجمہ کیا ہے آباد۔ دار کا معنی ہے رکھ، یہ داشتن مصدر سے بنا ہے۔ کیسے بنا ہے یہ ہم آگے گرامر میں انشاءاللہ کلید مصادر میں پڑھیں گے۔ جہان کو مہربانی سے آباد رکھ، جہان کو مہربانی سے آباد رکھ۔ جہان کا دل، دل عالم از کرم تازہ دار، جہان والوں کا دل مہربانی سے خوش رکھ، اور جہان کو مہربانی سے آباد رکھ، جہان کو مہربانی سے آباد رکھ۔ ہمہ وقت شو در کرم مستقیم، ہمہ کا لفظ پیچھے آ چکا ہے، سب یا سارے۔ ہمہ وقت کا معنی ہوگا ہر وقت، ہر وقت، شو ہو جا، در کرم مہربانی میں، مستقیم ثابت قدم۔ مہربانی میں ثابت قدم ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ثابت قدم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ بھی ہو جائے نا کہ جو آپ کو مہربانی سے دور کرنے والا ہو، ہٹانے والا ہو، تو آپ پھر بھی مہربانی نہ چھوڑیں۔ ثابت قدم ہونے کا یہ مطلب ہے، آپ نے کسی کے ساتھ مہربانی کی، اس نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی آپ اس کے ساتھ مہربانی کرتے رہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ثابت قدم ہونا، یہ ثابت قدم ہونا ہے۔ ہر وقت مہربانی میں ثابت قدم ہو جا، کہ ہست آفرینندہ جاں کریم، کہ کا یہاں ترجمہ ہوگا کیونکہ، ہست ہے آفرینندہ پیدا کرنے والا، آفریدن مصدر سے یہ بنا ہے، آفرینندہ پیدا کرنے والا، آفرینندہ جاں، یہ دونوں لفظ مل کر ایک لفظ بنیں گے، ان کا آپس میں تعلق ہے۔ آفرینندہ جان کا معنی ہماری جان کو پیدا کرنے والا، کریم مہربان۔ وہ فرماتے ہیں کہ تو ہر وقت مہربانی میں ثابت قدم ہو جا، اور آگے اگلے مصرعے میں اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے نا وہ مہربان، کیونکہ جان کو پیدا کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے پر مہربان ہونا چاہیے، وہ ہم پر رحم فرماتا ہے تو ہمیں بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، توجہ پوری رکھیں ترجمے پہ، ایک ایک لفظ کے معنی پہ۔ در مدح کرم، مہربانی کی تعریف کے بیان میں، دلا ہر کے بنہاد خانے کرم، اے دل جس کسی نے مہربانی کا دسترخوان بچھایا، بشد نام دار جہان کرم، مہربانی کے جہان میں مشہور ہو گیا، کرم نام دار جہانت کند، مہربانی تجھے جہان میں مشہور کر دے گی، کرم کام گار امانت کند، مہربانی تجھے سلامتی حاصل کرنے میں کامیاب کر دے گی، ورائے کرم در جہاں کار نیست، مہربانی سے بڑھ کر جہان میں کوئی کام نہیں ہے،
وزیں گرم تر ہیچ بازار نیست، اور اس سے زیادہ کامیاب کوئی بازار نہیں ہے۔ کرم مایۂ شادمانی بود، مہربانی خوشی کا سرمایہ ہے۔ کرم حاصل زندگانی بود، مہربانی زندگی کا خلاصہ ہے۔ دل عالم از کرم تازہ دار، جہان والوں کا دل مہربانی سے خوش رکھ۔ جہاں راز بخشش پرآوازہ دار، جہان کو مہربانی سے آباد رکھ۔ ہمہ وقت شو در کرم مستقیم، ہر وقت مہربانی میں ثابت قدم ہو جا۔ کہ ہست آفرینندہ جاں کریم، کیونکہ جان کو پیدا کرنے والا مہربان ہے۔